بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ عزیز بہنوں، کتاب الاذان میں اذان سن کر مسجد جانے کی فضیلت اس کی بات چل رہی تھی۔ کتاب الاذان امام بخاری نے اس کو بہت تفصیل سے مرتب کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں جس میں بالواسطہ اذان سے تعلق نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے اس سے اذان سے متعلق جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں کا اس کتاب انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ مختصر سے ہم لوگ حدیث نمبر 390 تک پہنچے تھے۔ باب فضل صلاۃ الجماعہ۔ اس سے پہلے والی جو حدیث تھی وہ یہ تھی کہ لوگ جماعت اذان سننے کے بعد اگر گھروں سے نہیں نکلتے ہیں تو یہ دل چاہتا ہے کہ آج نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کراؤں، الاؤ تیار کراؤں اس کا، اور پھر جو لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں اذان سننے کے بعد مسجد کے لیے نہیں نکلے ہیں ان کو گھروں سے نکالوں، نہیں پھر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ثم احرق علیہم بیوتہم، ان کے سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ حدیث کے الفاظ تھے۔ آج جو ہم پڑھیں گے اس میں یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت کیوں ہے۔ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی ہے، یہ رخصت اور سہولت رکھی ہے کہ ان کے اوپر جمعہ اور جماعت فرض نہیں کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ اتنی مہربانی کی کہ ان کو جمعے اور جماعت سے ان کو مستثنی کر دیا، تو پھر کتنی نادان ہوں گی وہ عورتیں جو اس کے علاوہ دینی معاملات میں نہیں، اتنے اہم دینی عبادت کے لیے ان کو رخصت دے دی گئی، اور وہ دنیاوی معاملات میں مردوں کا ساتھ دینا چاہتی ہیں، جہاں وہ جائیں وہاں گھسنا چاہتی ہیں، ان کی مردوں کی بھیڑوں میں گھسنا اور دھکم دھکا کرنا، اس میں ان کو ذرا بھی آر نہیں محسوس ہوتا ہے، بلکہ وہ بہت ساری عورتیں یہ شرف سمجھتی ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک کہ کوئی مرد پہنچے، اور چاہے ہم برقع لگا کے پہنچے، ہم نوز پیس لگا کے پہنچے، ہم نقاب کر کے پہنچے، لیکن ہم پیچھے نہیں رہتے ہیں کسی سے، ہم ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کو ہر جگہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے پہنچنے کو، بہت سی جگہوں سے آپ کو خود الگ کر دیا ہے، تو آپ اس بات میں شرف کیوں محسوس کرتی ہیں کہ ہم ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں اور ہر کام کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کہیے کہ نہیں، ہمیں ہر کام کرنا ہی نہیں ہے، ہر جگہ پہنچنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عزت دی ہے ہمیں اس عزت کو سنبھال کر رکھنا ہے، حتیٰ کہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آپ سے کہا کہ مردوں کی بھیڑ میں مت گھسو، تم دور سے اشارہ کر لو۔ اس سے بڑھ کر، اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے جس کے لیے ہم مردوں کی بھیڑ میں گھسیں اور ان سے دھکم دھکا کریں اور وہاں پہ جائیں، چاہے تعلیم کا کوئی میدان ہو، چاہے ملازمت کا ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو۔ لیکن مردوں جتنا عورتوں کو رخصت میں رکھا گیا ہے، صرف اجازت ہے کہ اگر ثواب کے لیے جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، اتنا ہی مردوں کو اس کی تاکید کی گئی ہے کہ ان کو جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے۔ آج کی جو حدیث ہے وہ پہلی حدیث دیکھیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز با جماعت ایک فرد کے اکیلے کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ایک دوسری حدیث آتی ہے، اس میں ہے 25 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں 25 درجہ کہا ہے، کہیں 27 درجہ کہا ہے، اور بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک نماز میں موجود تمام نمازیوں کے اخلاص یا ان کی ادائیگی ایک سی نہیں ہوتی، ان کا خشوع و خضوع ایک سا نہیں ہوتا، اس لیے درجات کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن بعض محدثین نے تو ان 27 درجات کو کی کون کون سی فضیلتیں ہیں جو انفرادی نماز والے کو نہیں حاصل ہوتی اور جماعت کی نماز میں حاصل ہوتی ہے، ان کو الگ جوڑ کر لکھ دیا ہے اور وہ 27 فضیلتیں گنا دی ہیں۔ دیکھیے علامہ ابن حجر کی جو تشریح ہے صحیح بخاری کی، فتح الباری کے نام سے، اس میں انہوں نے 27 کا ذکر کیا ہے۔ ہم جلدی جلدی اس کو گنتے جاتے ہیں۔
नंबर 1 कि आदमी जब जमात से नमाज पढ़ने का इरादा करता है, जब मुअज्जिन की अजान सुनता है तो वो उसको दोहराता है, मुअज्जिन के अल्फाज को दोहराता है, अब उसको जमात से नमाज पढ़ने का इरादा है। फिर नंबर 2 अव्वल वक्त में वो मस्जिद में जाने की कोशिश करता है। नंबर 3 सुकून के साथ मस्जिद का रास्ता तय करता है। नंबर 4 दुआ पढ़ते हुए मस्जिद में कदम रखता है। नंबर 5 मस्जिद में दाखिल होने के बाद 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ता है। नंबर 6 बैठ के जमात का इंतजार करता है। 7 जब वो बैठ के इंतजार करता है तो फरिश्ते उसके लिए दुरूद और इस्तगफार करते होते हैं। 8 फरिश्ते उसके हक में ईमान की गवाही देते हैं। नंबर 9 फिर इकामत होती है जब, तो वो इकामत के साथ दोहराता है अल्लाह हू अल्लाह हू, उस इकामत के अल्फाज दोहराता है। नंबर 10 शैतान से महफूज रहता है, क्योंकि जब इकामत होती है और अजान होती है तो शैतान बहुत दूर भाग जाता है, तो शैतान से महफूज हो जाता है ये। जो घर में नमाज पढ़ता है वो इकामत की आवाज नहीं सुनता है, और शैतान जो उसके पास वहां से भागा तो वो उसके पास से नहीं भागता है। नंबर 11 फिर जब वो खड़े हो जाते हैं तकबीरतुल एहराम के इंतजार में इमाम के पीछे, या जिस हैत में इमाम है उस हैत में इमाम के साथ नमाज में शामिल हो जाते हैं। 12 तकबीरतुल एहराम के साथ नमाज मिलती है उनको। 13 सफ़े बराबर करते हैं, खलल बंद करते हैं, जगह पूरी करते हैं, उसका सवाब होता है कि उसमें सफ़े बंद कर मिला मिलाकर खड़े होना है, एक दूसरे के साथ मिल मिल के खड़े होना है, सफ़ों में जगह नहीं छोड़ना है शैतान के घुसने के लिए, और ये काम करके वो एक सवाब ये पाते हैं। नंबर 14 जब इमाम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा तो वो उसका जवाब देते हैं रब्बना वलकल हम्द। नंबर 15 उमूमन जमात की नमाज में इंसान को उसका अंदेशा कम रहता है कि वो गफलत का शिकार हो जाएगा, भूल जाएगा नमाज में कितनी रकात पढ़ी कितनी नहीं पढ़ी है। और अगर इमाम की से गलती हो रही है, कुछ सहू हो रहा है, तो वो तस्बीह सुभान अल्लाह कह के या आयत में उसको कुरान पढ़ते हुए भूल गया तो आयत पढ़ के उसको तंबीह करता है, तो इसका ये एक अजर हुआ। नंबर 16 उसमें जमात की नमाज में वो खुशू होता है जो उमूमन आदमी को नमाज से गाफिल नहीं होने देता है। नमाज में तवज्जो ज़्यादा रहती है बनिस्बत मुनफरिद की नमाज के। 17 उमूमन नमाज की हालत और उसकी नमाजी की हालत घर की नमाज के मुकाबले में मस्जिद की नमाज में बहुत बेहतर होती है। 18 फरिश्ते उसको अपने घेरे में लिए हुए होते हैं। 19 उसको इमाम के पीछे उसको अच्छे किरात करने की और सही नमाज सीखने की, हर नमाज का हर रुकन सही अदा करने की इसकी अच्छी तरह मशक हो जाती है। नंबर 20 ये इस्लाम का एक शायरा है, और जब हम जमात से नमाज पढ़ते हैं तो उसका इजहार होता है। अगर हर आदमी घर घर में नमाज पढ़ने लगे तो मुसलमानों की इस अलामत का इजहार करने वाला कोई नहीं होगा। तो जब जमात से नमाज होती है और जितनी बड़ी मस्जिद होती है और जितनी बड़ी जमात होती है उतना ही ज्यादा मुसलमानों के इस शायर का इजहार होता है। और इसी वजह से फिर जुमे की नमाज जामे मस्जिद में रखी जाती है, छोटी मस्जिदों में नहीं पढ़ी जाती, ताकि सब लोग एक जगह जमा हो और मुसलमानों की इस तादाद और इस ताकत का अंदाजा हो सके। नंबर 21 जब लोग जमा होकर कोई इबादत करते हैं और नेकी के कामों पे एक दूसरे का ताउन करते हैं, तो उसमें जो लोग सुस्त होते हैं उनके अंदर भी हरकत पैदा हो जाती है, और इस तरह से शैतान को दाखिल होने का मौका कम मिलता है अहले ईमान की सफ़ों में। 22 इंसान के अंदर निफाक की सिफत नहीं पाई जाती, वो उससे महफूज रहता है, इसलिए कि जब वो नमाज पढ़ने के लिए बराबर आता रहता है तो उसके अंदर निफाक पैदा नहीं हो पाता है। दूसरा ये कि दूसरे लोग उसके बारे में बदगुमानी नहीं कर सकते हैं कि दूसरे लोग उसके बारे में ये बदगुमानी नहीं कर सकते कि नमाज नहीं पढ़ता है, बेनमाजी है। वो हर वक्त मस्जिद में आता है, हर नमाज में दिखता है, तो लोग उसके हक में नमाज की नेकी की गवाही देते हैं और उसको नमाजी समझते हैं। नंबर 23 जब इमाम सलाम फेरते हैं तो पीछे से वो लोग उसको जवाब देते हैं, यानी इमाम सलाम फेरते हैं फिर पीछे से ये लोग उसका सलाम फेरते हैं। तो इस तरह से
सलाम का जवाब होता है। नंबर 24, सब लोग जब जमा होते हैं तो वहाँ जो दुआ होती है, जो जिक्र होती है, ये ये चीजें नमाज की कोताहियों और कमियों को पूरा कर देती हैं। और एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे से सीख कर लोगों को इसकी आदत और इसकी हिम्मत ज्यादा होती है। नंबर 25, पड़ोसियों के दरमियान आपस में एक दूसरे से जान पहचान, मुलाकात, एक दूसरे से उनसियत, एक दूसरे की खैरियत पूछना, ये सारी चीजें भी उसमें होती हैं। ये तो 25 चीजें हो गई, लेकिन कुछ हदीसों में 27 चीजों का जिक्र हुआ है। तो दो चीजें और बढ़ाई गई हैं कि जब जहरी नमाज होती है तो उसमें खामोशी से खड़े होकर कुरान सुनते हैं, उसका सवाब मिलता है। और जब इमाम साहब आमीन कहते हैं तो वो मुसल्ली जब उनके पीछे आमीन कहते हैं, जब इमाम साहब सूरह बकरा खत्म करते हैं, मुसल्ली उनके पीछे आमीन कहते हैं, तो इस तरह से उनको फरिश्ते उनकी आमीन के साथ आमीन करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने, अल्लामा इब्न हजर ने 27 खसूसियात का जिक्र किया है जो जमात की नमाज में हासिल होती है। अगर हम इन खसूसियात का जिक्र बार बार बच्चों के सामने करेंगे कि जमात की नमाज पढ़ने से ये चीज़ें होती है जो घर में नमाज पढ़ने से नहीं होती हैं, और इनफरादी नमाज के मुकाबले में जमात की नमाज ये फजीलत हासिल है, तो उनके अंदर शुरू से ही शौक और आदत होगी कि हाँ, मर्दों की नमाज जमात से होती है। बाब नंबर 20 है, हदीस नंबर 391, फजल सलातिल फजर फी जमा। फजर की नमाज जमात से पढ़ने की फजीलत। क्यों फजर की नमाज को खास तौर से जिक्र किया गया है? क्योंकि फजर की नमाज गिरा गुजरती है, नींद की वजह से, सर्दी की वजह से, अंधेरे की वजह से, बहुत सारे असबाब होते हैं जो जिसकी वजह से फजर की नमाज के लिए खास तौर से ताकीद की गई। कहीं फजर की नमाज की ताकीद आएगी, कहीं ईशा की नमाज की अलग से ताकीद आएगी, कभी जोहर की नमाज के लिए अलग से ताकीद आती है, क्योंकि ये वो औकात होते हैं जिसमें आदमी नींद की वजह से सुस्ती कर जाता है और जमात से गफलत बरतता है, आंख बंद करके सो जाता है। कोशिश ये होती है कि जल्दी से घर में नमाज पढ़े और जल्दी से सो जाए। हदीस नंबर 391 देखिए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु तफ़्दुलु सलातुल जमी'i सलाता अहदिकुम वहदहु बिखम्सिन व इश्रीना जुज़अन व तज्तमिउ मलाइकतुल लैलि व मलाइकतुन नहारि फी सलातिल फज्र। सुम्मा क़ाल अबू हुरैरा फ़क़रऊ मा इन शिअ्तुम इन्न क़ुरआनल फज्रि कान मशहूदा। ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज बाजमात तन्हा की नमाज से 25 दर्जे ज्यादा सवाब की हामिल होती है, और रात और दिन के दोनों फरिश्ते नमाज फजर की नमाज में जमा होते हैं। फिर हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो, इन्न कुरान अल फजर कान मशहूदा, बेशक फजर के कुरान की तिलावत में फरिश्ते हाजिर होते हैं। तो वो फरिश्ते वो होते हैं जो रात के फरिश्ते होते हैं, अभी वापस जाने वाले होते हैं, और फजर दिन के फरिश्ते होते हैं जो आ चुके होते हैं, और ये दोनों फजर की नमाज में जमा होते हैं, और ये दोनों अपने अपने तौर पे गवाही देते हैं कि हम जब गए थे तो ये बंदा नमाज में था, वो कहते हैं हम जब आ रहे थे वापस तो ये बंदा नमाज में था। बाब नंबर 392, हदीस नंबर 392, अनबी मूसा रज़ी अल्लाह अनबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़मुन नासि अजरन फी सलाति अबअदहुम फअबअदहुम ममशा वल्लज़ी यंतज़िरु सलात हत्ता युसल्लीहा मअल इमाम अअज़मु अजरन मिनल्लज़ी युसल्ली थुम्मा यनाम। किताबुल अजान में इस हदीस का भी जिक्र है, क्योंकि अजान सुनने के बाद एक शख्स नमाज के लिए निकल जाता है, दूर से निकला उसकी क्या फजीलत है, और निकल गया और मस्जिद में नमाज पढ़ी उसकी क्या फजीलत है। देखिए, हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा नमाज का सवाब उस शख्स को मिलता है जो मस्जिद तक दूर से चल कर आता है, और फिर जब वो जितनी भी मसाफत तय करता जाता है उतना उसको सवाब उसका बढ़ता जाता है हर कदम पर। और इसके बाद वो शख्स जो इमाम के साथ नमाज पढ़ने के लिए इंतजार करता है, उसका सवाब उस शख्स से ज्यादा होता है जो घर ही में जल्दी से नमाज पढ़ता है और सो जाता है। यानी कोई बैठ के इमाम का इंतजार करता है, उसकी मशक्कत बर्दाश्त करता है, और कोई शख्स है जो दूर से चलकर आने की मशक्कत बर्दाश्त कर रहा है,
تو ان لوگوں کو یقیناً اجر زیادہ ملے گا۔ آدمی خود کو مشقت میں نہ ڈالے، لیکن اگر کسی عبادت میں مشقت اس کو ہو رہی ہے تو اس پر ثواب کی امید رکھے اور اس سے پریشان نہ ہو، بہت زیادہ آسانیاں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے کہ نہیں میرا گھر دور ہے تو میں گھر ہی میں نماز پڑھ لوں، اور امام صاحب دیر لگاتے ہیں، اتنی دیر لگتی ہے، آتے ہیں ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں تو میں خود ہی سے پڑھ کے کام ختم کر لوں۔ اگر کسی طرح کی مشقت ہے تو اس مشقت کا اجر الگ سے ہے۔ باب نمبر 21، فضل التہجیر الی الظہر، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنے کی فضیلت۔ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له ثم قال الشهداء خمسة: المطعون والمقطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس نے کانٹوں بڑی ٹہنی دیکھی تو اسے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام پسند آیا اور اسے بخش دیا، اس کی مغفرت فرما دی اس کی اس نیکی کی وجہ سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید 5 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، طاعون میں مرنے والے شہید ہوتے ہیں، پیٹ کی بیماریوں میں مرنے والے شہید ہوتے ہیں، ڈوب کر مرنے والے، دب کر مرنے والے، ڈوب کر مرنے والے اور دب کر مرنے والے مطلب چھت گر گئی، چھپر گر گیا، کوئی چیز گر گئی اس کے نیچے دب گئے، اس طرح دب کر مرنے والے بھی شہید ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے بھی شہید ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ یہ حدیث ایک دوسرے الفاظ میں آئی ہے جس میں یہ مختصر میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، اس میں لکھا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے جلدی آنے میں کیا ثواب ہے تو وہ ضرور ایک دوسرے سے سبقت کریں گے اور ظہر کی نماز میں جلدی آنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جو 5 شہیدوں کا ذکر ہے وہ شہید اپنے اجر و ثواب کے حساب سے شہید ہوں گے، اس حساب سے شہید نہیں ہوں گے کہ جیسے شہید کے احکام الگ ہیں، شہید کو غسل نہیں دینا ہے، شہید کو کفن نہیں پہننا ہے، شہید جس کپڑے میں ہوتا ہے شہید ہوتا ہے اسی خون اور اسی کپڑے کے ساتھ اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اسی طرح خون لیے ہوئے اٹھے گا، اور اس کے خون کا رنگ سرخ ہوگا، اس خون کی مہک مشک جیسی ہوگی۔ لیکن دوسرے لوگ جو شہید ہوں گے، جو تعاون میں مرا یا ولادت میں مرا یا پیٹ کی کسی تکلیف میں یا ڈوب کر مر گیا، چھت گرنے سے مر گیا، چھت پہ سے گر کے مر گیا، اگر اس طرح کی کوئی موت ہوگی تو اس کو شہادت والے احکام نافذ نہیں کیے جائیں گے کہ اس کو نہلانا نہیں ہے، اس کو کفنانا نہیں ہے، اس کو یہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ سے امید کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اگلا باب دیکھیے، باب احتساب الآثار۔ آثار کہتے ہیں قدموں کے آثار جو ہوتے ہیں، یعنی ہر قدم جو چل کر جاتا ہے آدمی، اور احتساب کا مطلب ہوتا ہے ثواب کی امید رکھنا، تو آدمی اپنے ہر قدم پر ثواب کی امید رکھے، جیسے قرآن پاک میں آیا وَنَكْتُبُ آثَارَهُمْ، ہم ان کے آثار کو لکھیں گے، یعنی ہر قدم انسان کا لکھا ہوا ہوگا اور ہر قدم انسان کا قیامت کے دن گواہی دے گا۔ تو جو دور سے چل کے آئیں گے یقیناً ان کے قدم پھر زیادہ ہوں گے، اور جن کی بغل میں مسجد ہوگی ان کے قدم کم ہوں گے، اور جو گیا ہی نہیں مسجد۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان بنی سلمة ارادوا ان يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال فكره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يعروا المدینہ فقال الا تحتسبون آثاركم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بنی سلمہ کے قبیلے والے جو تھے وہ ان کے گھر مسجد سے کچھ دوری پر، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مسجد سے قریب منتقل ہو جائیں، جو ان کی زمینیں مسجد سے قریب قریب واقع ہیں وہ اپنے گھر وہاں پہ بنا لیں، وہاں آباد رہنے لگے، اور وہ گھر ادھر کے گھر چھوڑ دیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناپسند کیا کہ وہ مدینہ کو سونا کر دیں، یعنی دور دور کی بستی پوری خالی ہو جاتی اور بیچ ہی میں ساری بھیڑ ہو جاتی، تو جو باہر کا علاقہ تھا، کچھ دور کا علاقہ تھا، وہاں سنسان اور ویران ہو جاتا، یا وہاں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہوتی۔ اس طرح پورے میں پھیل کر رہنے میں اتنی ساری آبادی کا اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک ہے، ہر جگہ مسلمانوں کی چلت پھرت، اذان کے وقت دور دور سے نکل کے لوگ چلے آنے مسجد کے لیے، ہر گلی آباد ہے، ہر محلہ آباد ہے۔ تو ان لوگوں نے اس لیے کہ ان لوگوں نے یہ سوچ کر کے قریب ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ مدینہ ویران ہو،
آپ نے کہا کہ تم لوگ اپنے ہر قدم پر ثواب کی امید کی رکھا کرو اور اپنے جہاں ہو وہیں پر آباد رہو۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر قدم پر ثواب کی امید دلائی اور ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو مت بدلو۔ اگلی حدیث ہے، اگلا باب ہے باب نمبر 23، فضل و صلاۃ العشاء فی الجماع، عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرنے کی فضیلت۔ ابھی فجر کی آئی، ظہر کی آئی، اب یہ دور سے آنے والوں کی فضیلت، قدموں سے چل کے، اب یہ ہے عشاء کی نماز کے لیے۔ 395، یہ صحیح بخاری میں 657 پہ ہوگی، مختصر میں 395 پہ ہے۔ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھی منافقوں پر گرا نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان دونوں نمازوں میں کتنا اجر ہے تو وہ ضرور آتے، وہ ہرگز نماز نہیں چھوڑتے۔ اگر ان کو گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑتا، کسی معذوری کی وجہ سے وہ اگر کھڑے نہیں ہو پاتے تو گھٹنوں کے بل چل کر آتے، اگر ان کو اندازہ ہو جاتا کہ ان نمازوں میں کیا فضیلت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کے الفاظ یہ بتانا ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں دوسری نمازوں کے بنسبت ثواب زیادہ ہے، شاید اس مشقت کی وجہ سے جو ان دونوں نمازوں میں ہوتی ہے یا اور کوئی وجہ ہو، لیکن انسان جب کسی چیز کا فائدہ دیکھتا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت ساری مشقت برداشت کر کے، پریشانی برداشت کر کے کسی نہ کسی طرح اس کو کر ہی لیتا ہے، اور کسی صورت وہاں پہنچ ہی جاتا ہے، چاہے اس کو گھٹنوں گھٹنوں چل کے پہنچنا پڑے، گھسٹتا ہوا پہنچے، لیکن وہاں پہنچ جائے گا وہ۔ تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے اس کو گویا اس کا اجر، اس کی فضیلت، اس کا ثواب اس کو نظر آتا ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کو وہاں کوئی خیر نظر نہیں آتی ہوتی، سوائے اس کے کہ لوگوں میں نام لکھوانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھ رہے تھے، تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہاں جماعت میں نام لکھانے کے لیے یقیناً اس کو بہت گنا گزرے گا وہاں آنا۔ اس سے پہلے ایک حدیث پڑھی تھی نا ہم لوگوں نے، بشر المشائین فی الظلمات، کہ جو لوگ اندھیرے میں چلتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ قیامت کے دن ان کے لیے مکمل نور ہوگا۔ تو اندھیرے میں چلنے کا مطلب یہی دو نمازیں ہیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ انسان اس میں اندھیرے میں چل کر مسجد میں جاتا ہے تو اس کے لیے ضمانت ہے قیامت کے دن مکمل طور سے اس کے لیے روشنی ہوگی۔ باب نمبر 24، باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، کوئی مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرتے رہے اس کی فضیلت، اور خود مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت، مسجدوں کی فضیلت۔ حدیث نمبر 396، وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، الامام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ سایہ کس چیز کا ہوگا؟ دوسری حدیثوں میں اس کی تفسیر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہوگا، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بادل کی شکل میں آئیں گی اور وہ ان کا سایہ ہوگا۔ یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کس کا سایہ، بس یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ، جس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ ان بندوں کو سایہ میں رکھنا چاہیے۔ یہاں 7 لوگوں کا ذکر ہے، وہ 7 لوگ کون ہیں؟ ایک امام عادل، یعنی حکمراں ہو، کسی بھی طرح کا حکمراں ہو، یعنی وہ یا وہ ملک پہ ہو، کسی شہر پہ ہو، کسی گاؤں پہ ہو، کسی ادارے میں ہو، کسی مدرسے میں ہو، کسی بھی جگہ پر اگر وہ ذمہ دار کی حیثیت سے اور وہاں وہ انصاف کرتا ہے تو اس کو ظاہر بات ہے وہاں انصاف کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، کبھی کسی کا خوف، کبھی کسی سے کی محبت اس کے قدم انصاف میں اس کی لغزش پیدا کر سکتے ہیں،
لیکن اگر اس کا ایمان پختہ ہے، اس کو یہ یقین ہے کہ کسی کا خوف نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے خوف کے سامنے، اور کسی کی محبت غالب نہیں ہو سکتی حق کی محبت پر، اور وہ کسی کی محبت میں، کسی کی رواداری میں وہ ناانصافی نہیں کرے اگر، تو یقیناً وہ شخص ہے جس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف اور اس سے ثواب کی امید اور اس کا ایمان اس پر غالب رہتا ہے۔ تو ایسا شخص یقیناً اس بات کا مستحق ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے، کیونکہ ہر وقت اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں اس اللہ تعالیٰ کا خیال رکھا تھا۔ دوسرا وہ شخص جس نے جو عبادت ہی میں پروان چڑھا، شخص نہیں لکھا ہوا، جوان لکھا ہوا ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنے رب کی عبادت میں پرورش پائی۔ کتنی فضیلت ہے یہاں جوانی میں عبادت کرنے کی، اس لیے بڑھاپے میں تو پھر لوگ کرنے ہی لگتے ہیں عبادت، وہ سارے ہنگاموں سے اور ساری مصروفیات سے خالی ہو کے اور پھر وہ اب لگ جاتے ہیں عبادت میں، ان کو لگتا ہے کہ بس اب کوئی کام باقی۔ لیکن جوانی میں کوئی اگر کسی کا دل اگر اس میں لگا رہتا ہے نماز پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، دین کی باتیں بتانے میں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، عبادت صرف عبادت ارکان والی نہیں بلکہ اخلاق کی عبادت، معاملات کی عبادت، خوف خدا ہر چیز میں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر، تو اگر کوئی شخص جوانی میں اس طرح نشوونما پا رہا ہے، پرورش کر پا رہا ہے کہ اس کا ہر دن ہر لمحہ اس کا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف ہو رہا ہے، تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے۔ نمبر 3، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، ایک نماز پڑھ کے نکلے نہیں کہ وہ ہر کام کرے، کاروبار بھی کرے، لوگوں سے ملے جلے بھی، کھائے پیے بھی، گھر میں بھی جائے باہر بھی آئے، لیکن دل میں وہ لگا رہے کہ اب اگلی اذان کا وقت اور اگلی نماز کو جانا ہے۔ ایسے کوئی کہیں جانے کا پروگرام بنائے تو یہ سمجھ کے کہ فلاں نماز مجھے کہاں پہ مل جائے گی، گھر سے نکلنا تو یہ سوچ کے کہ اب نماز ہونے والی ہے تو نماز پڑھ کے نکلو، اور کہیں راستے میں مسجد نہ مل پائے تو پھر کیا ہوگا، یعنی اس کے جو بھی پروگرام ہوں، اس کی جو بھی سرگرمیاں ہوں، سب انجام پائیں، لیکن ہر چیز میں اس کے ذہن میں یہ رہتا ہو پہلے کہ مجھے کس مسجد میں کون سی نماز کس وقت کس مسجد میں مل جائے گی، اور میری جماعت نہ چھوٹے یا مجھے مسجد میں نماز مل جائے۔ تو وہ شخص جس کا دل ہی مسجد میں لٹکا ہوا ہے، کتنی باریک تعبیر ہے، کتنی فصیح تعبیر ہے اس لفظ میں، کہ اس کا دل وہیں اٹکا ہوا ہے مسجد میں، وہ نکل آیا، سب کچھ کر رہا ہے، اس کا جسم ہر کام ہر کام انجام دے رہا ہے، لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر 2 آدمی ایسے ہیں جو جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، جب وہ ملتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں، اور جب بچھڑتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے بچھڑتے ہیں، یعنی ان کا ملنا اور ان کا جدا ہونا، ان کا ایک دوسرے سے قریب ہونا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ ہم ان سے دین سیکھیں گے، ہم ان سے ایمان سیکھیں گے، ہمارا ایمان بڑھے گا، ہماری آخرت کی یاد تازہ ہوگی، مل کر ہم کوئی نیکی کر سکیں گے، الگ ہوں گے تو کوئی نیکی کر سکیں گے، جو بھی ان کا ملنا جلنا اور ان کا بچھڑنا اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، تو ان کے اپنے ملنے اور بچھڑنے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کارگر ہوتی ہے، یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سائے ہو۔ پھر وہ شخص جس کو کسی بہت منصب اور جمال، جو عورت کسی منصب پر فائز عورت، اعلیٰ گھرانے کی عورت ہو اور حسن و جمال والی ہو، یعنی ایک خوبصورت اور معزز گھرانے کی عورت اس کو کسی برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ اس سے انکار کر دیتا ہے یہ کہہ کے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا نہیں کہ نہیں میں نے نہیں کچھ کہا تھا، اسی نے پہلے کہا تھا اور وہی تو بس شروعات کر رہی تھی اور اسی نے تو بلایا تھا اور اسی نے، یہ سارے عذر نہیں، بلکہ وہ آدمی، وہ شخص نوجوان ہو، جوان ہو، یا کسی بھی زندگی کی کسی بھی عمر اور کسی بھی مرحلے میں ہے، اور سامنے برائی کتنی ہی رنگین اور کتنی ہی خوشنما ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے خوف سے انکار کر دیتا ہے تو وہ سائے کا مستحق ہے۔ نمبر 7، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور ایسا چھپا کر صدقہ کیا کہ صرف اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی نہ جانے، حتیٰ کہ دائیں ہاتھ نہ جانے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، یعنی اتنا زیادہ چھپایا اس نے، یہ نمبر 6، اس کو بھی اس نے کیوں اتنا چھپایا اور اتنا چھپا کر اس نے کسی کو صدقہ کیوں دیا، صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی اس کو چاہیے تھی، وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ وہ شخص جو دکھا کے خرچ نہ کرے
اور چپکے سے دینے کے بعد پھر احسان نہ جتا دے، کہیں یاد نہ دلا دے کہ فلاں موقع پہ میں نے اس کو ایسا کیا تھا اور آج اس نے ایسے کر دیا، اور جب اس کو ضرورت پڑی تھی تو آئے کر میں نے اس کو اتنا دیا تھا، اور آج مجھے ضرورت پڑی یا میرا کام پڑا تو اس نے ایسے کر دیا۔ یعنی شیطان کہیں نہ کہیں سے غصہ دلا کر، جوش دلا کر، پریشان کر کے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس انسان نے اگر کچھ خرچ کیا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اس کا تذکرہ کر دے اور اس کی نیکی ضائع ہو جائے۔ لیکن مضبوط ایمان کا انسان ہوتا ہے، بہت اس کا دل مضبوط ہوتا ہے کہ وہ نیکی کرتا ہے، پھر جس کے ساتھ نیکی کی ہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتا ہے، پھر بھی وہ اس کا بدلہ نہیں لیتا ہے، اس کا کہیں تذکرہ نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ نیکی اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہوتی ہے اور وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور پھر کتنا ہی اس کو غصہ آئے، کتنے ہی کسی سے ناراضگی ہو، وہ اس بات کو بالکل بھولا رہتا ہے، کیونکہ وہ اس نے گویا اس نے کیا ہی نہیں، وہ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھیج دیا، وہ چلا گیا اس کے پاس سے۔ تو وہ شخص ہوتا ہے جو غصے میں، نہ خوشی میں، نہ غم میں، نہ مثال میں اپنے صدقات کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، وہ شخص اس بات کا مستحق ہے۔ پھر آخری بات ہے وہ شخص جس کو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی یاد آئی اور اس کی آنکھیں امڑ آئیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تنہائی میں کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے کوئی بات ہوئی ہے اور کسی بات کا پہ اس کو رونا ہے، تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے اس کے اندر ریاکاری کا شبہ ہو جائے، لیکن جو شخص اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں تو اس میں وہاں اللہ تعالیٰ کے خوف کے سوا کوئی چیز موجود نہیں ہوتی ہے۔ یہاں 7 لوگوں کا ذکر کیا گیا تو ایسا نہیں کہ صرف 7 لوگ ہی ہیں، بلکہ مختلف احادیث میں مختلف لوگوں کا تذکرہ ہے جو جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ کچھ محدثین نے اس کو جمع بھی کیا ہے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا نا کہ 25 درجات جماعتوں کی نماز 25 درجہ زیادہ ہوتی ہے، تو محدثین نے ان درجات کو بھی جوڑ کر اندازہ کیا کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو جماعت کے سے نماز پڑھنے میں جس کی وجہ سے اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے محدثین نے مختلف احادیث کو جمع کر کے جمع کیا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، یا اللہ تعالیٰ کے سائے میں، یا اس دن کے بادلوں میں ان کو جگہ مل جائے گی۔ ان کی تعداد 70 تک پہنچتی ہے، لیکن ہم یہاں ان کی تعداد نہیں کریں گے، بس اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اذان سنے تو قلبہ معلق بالمسجد، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے اور وہ اذان سنتے ہی اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ باب نمبر 25، فضل من غدا او راحا الی المسجد، صبح شام مسجد جانے کی فضیلت۔ 397، وعنه رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلة من الجنة كلما غدا او راح۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح شام مسجد میں بار بار آتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ اس کے لیے جب جب وہ مسجد میں جاتا ہے، جب جب وہ مسجد سے آتا ہے، صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو، جب اللہ تعالیٰ ہر اس کے مسجد میں جانے آنے کے حساب سے جنت میں اس کے لیے سامان ضیافت تیار کر دیتے ہیں۔ اتنی دفعہ اس کی جنت میں مہمانی ہوگی جتنی دفعہ اس نے مسجد کو چکر لگایا ہوگا۔ باب نمبر 26، باب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اگر نماز کی اقامت ہو جائے، اذان ہو گئی، پھر کوئی تحیت المسجد پڑھ رہا تھا، کوئی پچھلے وقت کی چھٹی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی دو اور سنتیں پڑھ رہا تھا، اس وقت کی نماز کی سنتیں پڑھ رہا تھا، کوئی نفل ادا کر رہا تھا، لیکن اب اقامت ہو گئی، تکبیر ہو گئی، پھر کیا کرنا ہے؟ تکبیر کے بعد پھر فرض نماز کے سوا کوئی دوسری نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اگر اس سے پہلے کی کوئی نماز قضا یا سنت بچی ہوئی ہے تو اس کو بھی روک دیں گے، وہ نماز کے بعد پڑھیں گے، لیکن فرض کے بعد نہیں پڑھیں گے، فرض کے وقت نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے حدیث سے واضح ہو جائے گا، 398 پہ ہے، عن عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ رجل من الازد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا وقد اقیمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لاث به الناس فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الصبح اربعا الصبح اربعا۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا اور نماز قائم ہو چکی، یعنی اقامت ہو چکی تھی اور اس نے 2 رکعت کی نیت باندھی تھی۔ وہ 2 رکعت کون سی تھی؟ اس کی فجر کی سنتیں تھی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ نماز میں ہے، اس نے نیت باندھ لی سنتوں کی، اور ادھر اقامت ہو گئی ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، آپ نے نماز شروع کر دی اور اس نے پھر اپنی سنتیں پوری کریں اور پھر نماز میں شامل ہو گیا۔ جیسے ہی لوگ نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے اس کو گھیر لیا، ملامت کرنے لگے لوگ اسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ لوگوں کو، لوگ جو کہہ رہے تھے وہ بھی صحیح تھا، اس کو ملامت کر رہے تھے تو، اور اس نے جو کیا تھا وہ غلط کیا تھا، اس کو تنبیہ بھی ضروری تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 لفظ کہے، اس 2 لفظ میں وہ پوری بات آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا آج صبح اربعان، کیا فجر کی نماز 4 رکعت ہے؟ تم نے نیت مان لی، تکبیر کے بعد 2 رکعت اپنی پڑھی، پھر 2 رکعت ہمارے ساتھ پڑھی، 4 رکعت ہے کیا ظہر کی نماز، فجر کی نماز؟ کیا فجر کی نماز 4 رکعت ہے؟ 2 دفعہ آپ نے فرمایا کیا فجر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے؟ کیا فجر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے؟ اس میں امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے، وہ حدیث خود یہی ہے جو باب کے الفاظ ہیں، اذا قیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اگر اقامت ہو جائے تو پھر فرض نماز کے سوا کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں ایک مکمل یہ حدیث ہی بیان کی ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر فجر کی سنتیں جو ہیں وہ واجب کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا تھا، اس کو ضرور پڑھنا ہے فجر کی سنتوں کو، لیکن اگر کوئی مسجد میں پہنچتا ہے اور فجر کے فرض شروع ہو گئے ہیں، تکبیر ہو گئی، اقامت ہو گئی اور جماعت شروع ہو گئی ہے، تو اس کو سنتیں نہیں پڑھنا ہے، اس وقت وہ نماز میں شامل ہو جائے گا، فرض ادا کر لے گا، اس کے بعد اس سنتوں کو پڑھے گا۔ یہ عون الباری میں تشریح میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نماز کھڑی ہونے کے بعد بھی سنتیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ سراسر اس حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ باب نمبر 27، حد المریض ان یشہد الجماعہ، کس درجے کا مریض ہوگا جس کو اور جماعت میں آ جانا چاہیے، یعنی بیمار ہے کہ کس درجے کا بیمار ہوگا تو اس کو گھر پہ بیٹھ سکتا ہے، اور کس درجے تک کا بیمار ہے تو اس کو آ جانا ہے، اس میں نماز میں آ جانا چاہیے۔ دیکھیے 399 پہ، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وعاد فعادوا له فعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه يخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانه، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، وفي رواية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما۔ دیکھیے یہ حدیث اس وقت کی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مرض میں مبتلا تھے جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یعنی مرض الموت میں جب آپ مبتلا تھے اس وقت کی حدیث ہے۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مرض وفات میں مبتلا ہوئے اور نماز کے وقت اذان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، جب تک کہ ممکن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرے کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو آپ نے اپنی تمام ازواج سے یہ اجازت لی تھی کہ مجھے میری تیمارداری یا میری خدمت عائشہ کے گھر میں ہو جائے، اور سب نے خوشی خوشی اجازت دے دی تھی۔ تو پھر اس بیماری کے مرحلے لمحات میں، ایام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر پہ تھے، اور ازواج مطہرات حضرت عائشہ کے گھر پر آتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، خیریت پوچھنے، خدمت کرنے حضرت عائشہ کے گھر پہ آیا کرتی تھیں۔ صحابہ بھی یہیں آتے تھے،
ہم تصور نہیں کر سکتے کس طرح سے لوگوں کی بے قراری رہی ہوگی اور کس طرح سے لوگوں کا آنا جانا اور خیریت پوچھنا رہا ہوگا اس وقت۔ تو نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہمت ہوتی آپ جا کر امامت کر دیتے تھے، لیکن جب بیماری زیادہ بڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے کی ہمت نہیں ہوئی تو اس دن کا ذکر ہے، اذان کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ ان سے کہا گیا، کس نے کہا تھا؟ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا ان سے کہ ابو بکر تو بہت نرم دل انسان ہے نا، وہ نہیں پڑھا پائیں گے، وہ اگر آپ کی جگہ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو برداشت نہیں کر پائیں گے، لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ رونے لگیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے لوگوں کو۔ آساس نے دوبارہ پھر پوچھا، پھر آپ کو تھوڑی سی غشی آ گئی، پھر آنکھ کھولی، پھر پوچھا کہ اذان ہو گئی ہے؟ کہا ہاں۔ نماز ہو گئی ہے؟ ابھی نہیں۔ کہا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے۔ اور کہا کہ ابو بکر تو بہت نرم دل انسان ہے نا، وہ رونے لگیں گے، حضرت عمر سے کہہ دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بےہوشی ہو گئی، پھر آنکھ کھولی، پھر پوچھا اذان ہو گئی ہے؟ نماز ہوئی ہے؟ کہا نہیں۔ کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ تیسری دفعہ جب یہ ہوا پتہ چلا کہ نماز نہیں پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ ہو گئی ہو تم لوگ بھی، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کچھ ناراضگی اور ناگواری محسوس کی لوگوں نے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچایا کہ آپ نماز پڑھا دیجیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے اور نماز پڑھائی۔ اب نماز شروع ہو گئی ہے، نماز کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر تھوڑی سی راحت محسوس کرتے ہیں تو دو لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے لے چلو مسجد میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضرت علی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ ان دونوں کے کندھوں پر سہارا لیے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ میں اب بھی تصور کر رہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا، کس طرح سے تکلیف کی وجہ سے وہ پیر زمین پر نہیں پڑتے تھے، گویا آپ بس پیر رکھ رہے تھے، رکھ نہیں پاتے، پورے ان کے سہارے پر تھے اور پیروں میں لڑکھڑاہٹ تھی اور پیر زمین پر ٹک نہیں پا رہے تھے تکلیف سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ محسوس کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ اب میں پیچھے والی صف میں شامل ہو جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر نماز پڑھا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا، منہ سے نہیں کہا کہ رکے رہو رکے رہو، اشارہ کیا۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ نماز میں اگر کسی سے کوئی بات کچھ کہنا ہے تو بولنے کے بجائے کہ اس کی نماز میں خلل پڑے، اشارے سے اگر کہہ سکے آدمی تو اشارے سے کہہ دے، اگر کوئی چیز اس طرح کی کوئی مجبوری ہے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ رہو، اپنی جگہ رہو۔ پھر وہ دونوں جو جن کے کندھوں پر سہارا لیے تھے وہ دونوں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بغل میں بائیں جانب بٹھا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے۔ تو پھر اب کون امام تھا؟ اب شکل یہ ہو گئی تھی نماز کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی نماز کے پیچھے ابو بکر نماز پڑھ رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نبی کریم حضرت ابو بکر نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتدا میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی امامت کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کی امامت کر رہے تھے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے اور پھر اس کے پیچھے صفیں تھی لوگوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر پاس پاس ہیں، آپ بیٹھے ہوئے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے۔ تو آپ جیسے رکوع کرتے دھیرے سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرتے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھوڑا تیز آواز سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرتے، پھر لوگ رکوع کرتے، پھر آپ جب اٹھتے تو ان کو دیکھ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھتے، پھر لوگ اٹھتے، اس طرح سے کر کے یہ جماعت ہوئی تھی۔ اب اس کیفیت سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ مریض کس درجے کی مرض میں مبتلا ہو تب بھی وہ جماعت میں آ جائے۔ آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی حالت تھی
کہ وہ قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، آپ خود سے چل کر نہیں جا سکتے تھے، 2 لوگوں کا سہارا لے کر پہنچے تھے، پھر آپ کھڑے نہیں ہو پا سکتے تھے، پھر وہیں لے جا کے آپ کو بٹھا دیا گیا تھا، بیٹھ کے آپ نے نماز پڑھی تھی، لیکن آپ نے کمرے میں بستر پہ لیٹے لیٹے یا بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے کو ترجیح دی تھی۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ لینا وضاحت سے، اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ حدیث نمبر 400 دیکھیں، یہ اس کے بعد 2-3 حدیثیں ہیں جو اسی موضوع سے تعلق رکھتی ہیں۔ ابھی ہم آگے بھی ایک حدیث آئے گی جس میں اس چیز کی تفصیلات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں کس طرح سے نماز پڑھی تھی اور کس طرح سے نماز پڑھائی تھی۔ وعنها رضي الله عنها في رواية قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له وباقي الحديث تقدم آنفا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بیماری شدت اختیار کر گئی، تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت چاہی کہ میرے گھر پہ آپ کی تیمارداری کی جائے۔ تمام امہات المومنین نے بخوشی اس کی اجازت دے دی تھی۔ باب نمبر 28، هل يصلي الامام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر۔ اگر کچھ لوگ آئے ہیں، چند ہی لوگ آئے ہیں، تو کیا امام انہی کو لے کر نماز پڑھ لے؟ اور اگر بہت بارش والا دن ہے اور لوگ نہیں آ پائے ہیں مسجد میں، تو کیا اس دن امام کا خطبہ ہوگا؟ دیکھتے ہیں حدیث نمبر 401، یہ بخاری میں ملے گی 668 پہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه خطب الناس في يوم ذي ردع في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أخرجكم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ بہت زیادہ بارش اور کیچڑ کے دن تھے، آپ نے اور خطبے کا وقت ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد جب اقامت ہونے لگی تو کہا کہ مؤذن کو حکم دیا کہ جب حی علی الصلاۃ کہنا ہو تو کہہ دینا کہ الصلاۃ فی الرحال، یعنی اپنی اپنے قیام گاہوں میں نماز پڑھ لیں۔ تو جو لوگ وہاں موجود تھے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، گویا انہوں نے برا سمجھا کہ یہ کیا بات ہوئی، لوگ کیوں کہا جا رہا ہے کہ الصلاۃ فی الرحال، کیوں لوگوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی رخصت دے رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ لوگوں کا چہرہ دیکھی کہ ان کو ناگوار ہو گیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے اس کو برا مانا اس بات کو، حالانکہ یہ کام تو اس شخصیت نے کیا ہے جو مجھ سے بھی بہت بہتر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ اذان سننے کے بعد مسجد میں آنا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں۔ تو اگر اذان سن کے اذان کے ساتھ ہی بات سن لوگوں کہ ہاں آج موسم ایسا ہے، اس وجہ سے مسجد گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر رخصت مل جائے گی گھر میں نماز پڑھنے کی، تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اذان دی جائے اور کہا جائے حی علی الفلاح اور مسجد ہی میں آنا ہے، تو پھر مسجد میں نہیں آنے کی وجہ سے انسان گناہ گار ہو جائے گا، یا کوتاہی اس سے صادر ہو جائے گی۔ اس باب میں یہ مختصر میں موجود نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری میں اس کے بعد مزید اس کی وضاحت کی بھی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ بہت تیز بارش ہونے لگی تھی، اور مسجد کی چھت ابھی چھت نہیں تھی، وہ چھپر تھا، اور اس چھپر میں سے بہت زیادہ پانی آنے لگا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں کیچڑ میں نماز پڑھی، سب نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، پیشانی پر گیلی مٹی کے آثار لگے ہوئے تھے۔ تو جب اس طرح کے موسم ہوتا تو جو لوگ پہنچ گئے مسجد پہنچ گئے، جو نہیں پہنچتے پھر ان کے لیے کہہ دیا جاتا کہ نہ آؤ۔ یہ واقعہ جب ہوا، جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا لوگوں سے کہ گھر میں نماز پڑھ لو، اس وقت بارش اتنی زیادہ ہوئی تھی اور راستوں کا یہ حال تھا کہ گھٹنوں تک کے پیر مٹی کے اندر گھس جا رہے تھے۔ تو وہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں
کہہ دیتا کہ نہیں سب لوگ نماز کے لیے آئیں، لیکن گھٹنے تک کے لوگ مٹی میں لت پت ہو کر آئیں گے اور کس طرح سے مسجد میں نماز پڑھیں گے؟ مسجد میں بھی پریشانی، ان لوگوں کو بھی پریشانی، اور بہت زیادہ گندگی اور کام بڑھ جائے گا۔ تو اس وجہ سے میں نے پسند نہیں کیا تم لوگوں کو زحمت میں ڈالو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز سنی تھی کہ جب اس طرح کا موسم ہو تو آپ کہتے تھے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، صلوا فی رحالکم یا الصلاۃ فی الرحال، تو اس وجہ سے میں نے ایسا کہا تھا۔ یعنی جمعے کے دن بارش کے وقت میں امام خطبہ دیں گے، جو لوگ پہنچ گئے ان کو نماز پڑھائیں گے، لیکن اگر اس طرح کا موسم، اب تو الحمدللہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو مشکل ہو آنے میں اور پیر گھٹنے تک کے پانی کے اندر جانے لگے، اگر کہیں پہ اس طرح کی پریشانی ہے تو ان لوگوں کے لیے عذر ہوگا کہ وہ نہ جائیں۔ 402 عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رجل من الانصار انی لا استطيع الصلاة معك وكان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير صلى عليه ركعتين فقال رجل من آل جارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ انصار کے ایک شخص تھے جو بہت زیادہ، ان کا وزن بہت زیادہ تھا، بہت موٹے تھے، اور اپنے موٹاپے کی وجہ سے ان کو چلنا پھرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، تو آپ میرے گھر تشریف لائیں، ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، ان کے لیے کھانا تیار کیا اور اپنے گھر بلایا ان کو، پھر ایک چٹائی بچھائی، چٹائی کے کنارے پانی چھڑک کر نرم کیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ آل جارود کا ایک قبیلہ جارود کا ایک شخص تھا، اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے، ضحیٰ کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اس روز آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، میں نے اسی روز دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر کوئی معذوری کی وجہ سے جمعے میں شریک نہ ہو پائے یا نماز میں شریک نہ ہو پائے، لیکن عذر معقول ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بغیر عذر جمعہ اور جماعت چھوڑنا سخت گناہ کی بات ہے اور سخت نقصان کی بات ہے۔ اس کے آگے اب دوسری چیزیں ہیں، یہ دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے اس تعلق سے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے، لیکن کوئی بہت ضروری کام میں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کام کو پورا کرے گا یا کام کو چھوڑ دے گا، یا بعد میں دوسری اذان کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ اذان کون دے گا، اذان کا مستحق کون ہے، اور نماز کا اہل کون ہوتا ہے؟ انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 402 تک ہو گیا، انشاءاللہ 403 سے اگلے ہفتے شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرن، مبارک اللہ فیکم ونفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمعلمین ولمن لهم حق علینا وللسامعین۔ اللہم انصر اخواننا المجاہدین المرابطین المستضعفین فی کل مکان۔ اللہم انصرهم نصرک الذی وعدت۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الملت والدین۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔